السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ میرے نوجوان ساتھیوں اور بھائیوں اور بزرگوں، اب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اسی مہینے کی 9 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو نبی کے عشق کا دعویٰ تو کرتا ہے، بلند بلند نعرے تو ضرور لگاتا ہے۔ ایسے موقعوں پر خاص کر چاہے ربیع الاول کا مہینہ ہو یا دنیا کے کسی علاقے میں کوئی علاقے میں کہیں ایسا واقعہ پہ جاتے ہو جہاں پر نبی کی گستاخی کی جاتی ہو تو اس وقت وہ غصہ ضرور ہوتا ہے، اس کا ایمان کا جذبہ ضرور بھڑکتا ہے اور اس کا بھڑکنا بھی صحیح ہے، اس لیے کہ ایک مسلمان ہے۔ مسلمان چاہے کیسا بھی ہو، فاسق فاجر کیوں نہ ہو، نبی کے نام پر، شریعت کے نام پر وہ کوئی کمپرومائز برداشت نہیں کرتا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، ہم حالات کو دیکھتے ہیں، ماحول میں دیکھتے ہیں، معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بلند بلند نعرے لگانے والے، کہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے ایسے موقعوں پر جذبات سے بھرے ضرور ہوتے ہیں، مگر میرا ان سے ایک کہنا ہے، ان سے میری درخواست ہے، یقیناً آپ نعرے لگائیے، یقیناً آپ نبی سے محبت کے ثبوت پیش کیجیے، مگر عمل کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے کے ساتھ، نبی کی سنتوں پر عمل کے ساتھ۔ ہم اسلام کے چھوٹے سے چھوٹے معمولی سے معمولی چیز کو بھی معمولی نہ سمجھے۔ ہم نہیں جانتے کہ محشر کے دن ہمارے لیے کون سی نیکی کب کام آئے گی۔ ہم اسے یہ سوچ سمجھ کر چلیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنانا ہے، ان کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی زندگی بنانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھ کر، ان کے تابعین کو دیکھ کر، تبع تابعین کو دیکھ کر، ان کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی زندگی بنانی ہے۔ آج ہم جب یہ نعرے لگا رہے ہوں، جب ایسی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوں تو ہم اس وقت یہ بھی ارادہ کر لیں، ہاں آج سے کوئی میری تکبیر اللہ نہیں چھوٹے گی، آج سے میری کوئی سنت نماز نہیں چھوٹے گی، آج سے مجھ سے کوئی سنت عمل نہیں چھوٹے گا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھ دیکھ کر عمل کریں۔ یہ دشمنان اسلام، یہ وقت کے تاناشاہ، یہ وقت کے بادشاہ جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، اسلام دشمنی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، یقیناً ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کا ہر اعتبار سے ان کا جواب دیں، ہر اعتبار سے ان سے مقابلہ کریں، مگر سب سے بڑا حق یہ بھی بنتا ہے کہ ہم خود سنتوں پر، اسلام پر، شریعت پر عمل پیرا ہو کر یہ ثبوت دیں اور اپنے عمل سے ان کو جواب دیں۔ آپ جتنا نبی کی شان میں گستاخی کریں گے، نعوذ باللہ، آپ جتنا شریعت مطہرہ پر حملے کریں گے، آپ جتنے اسلام کے خلاف اپنی گندی زبان کا استعمال کریں گے، ہم اتنے اسلام پر پختہ ہوں گے اور اتنے اسلام پر عمل پیرا ہوں گے اور اتنی اپنی عبادتوں میں ہم اپنی تعداد کو بڑھائیں گے۔ آپ جو چاہیں کر لیں، ہم آپ کی باتوں کی پرواہ نہیں کریں گے، آپ کی باتیں ہم پر اثر نہیں پڑے گی۔ اور ہاں مسلمانوں، یہی حقیقت ہے، جس دن ہم پکے مسلمان بنیں گے، جس دن ہم شریعت مطہرہ پر مکمل چلیں گے، اسی دن سے ہم پر ان کی باتیں، ان کے فرقہ پرستی پر مشتمل ان کے بیانات اور ان کے اشتعال انگیز بیانات ہم پر کچھ اثر نہیں پڑیں گے، اس لیے کہ ہم پکے مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس لیے ہم کو یہ طے کرنا ہے، جذباتی بیانات اپنی جگہ پر، جذباتی تقاریر اپنی جگہ پر، اور ہمارے احتجاجات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف ان سے مقابلہ کرنا ہر محاذ پر، سوشل میڈیا پر اور جہاں پر بھی ہو، وہ مقابلہ اپنی جگہ پر وہ بھی بہت ضروری ہے، اس کے بغیر بھی کام نہیں بنے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ عمل سب سے بہت ضروری ہے۔ ہم دیکھ دیکھ کر عمل کریں۔ آج میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے چہرے پر داڑھی کو رکھیے، اس سنت کو زندہ کیجیے، کم سے کم داڑھی تو رکھیے۔ ضروری نہیں کہ بہت بڑی چھوڑ دے، حد میں رہ کر جتنا آپ سے استطاعت ہے شریعت کے مطابق آپ داڑھی رکھیے۔ کون روک رہا ہے آپ کو نبی کی سنت پر عمل کرنے سے؟ کون روک رہا ہے آپ کو نبی کی ذات پر مر مٹنے کے لیے؟ یقیناً سے نبی کی ذات پر مر مٹنا ہمارا حق ہے، ان کا دفاع کرنا ہمارا حق ہے۔ جب دشمن ایسی باتیں کرے گا تو ان کا دفاع کرنا یقیناً ہمارا حق ہے، مگر کیا یہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ان کی سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہم عمل کریں؟ کیا ان کی سنتیں، ان کی باتیں صرف کتابوں میں رکھنے کے لیے؟
کیا حدیث کی کتب میں صرف رکھنے کے لیے کہ ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے نہیں؟ ہرگز نہیں. ہم کو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنا پڑے گا, ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو چلانا پڑے گا. میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو خاص کر ایام میں بہت بڑے جذباتی بنتے ہیں اور ان سے فرائض ادا نہیں ہوتے, صرف رسم ادا ہوتی ہے اور رسمی مسلمان بن جاتے ہیں, فرائض ان سے چھوٹ جاتے ہیں, مگر اسلام کے نام پر غیر اسلامی چیزیں بہت سی کر بیٹھتے ہیں. نبی کے نام پر کیک کاٹتے ہیں, نعوذ باللہ, کعبے کی شکل کا بنا ہوا کیک کاٹتے ہیں, اور جو کیک ہوتا ہے اس پر محمد لکھا ہوتا ہے, اور اس کیک کو آپ کاٹتے ہیں اور نبی کی شان میں غصہ ہے خود کرنے والے بنتے ہیں, اور جب دشمن کرتا ہے تو اس پر غصہ ہوتا ہے, اور جب ہم کرتے ہیں تو کون غصہ کرے گا. اس لیے اس تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا. میں نے یہ اشارے دیے, آپ نے سمجھ لیے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو مکمل شریعت پر پابند بنائے, اور ہم سب کو شریعت مطہرہ کی راہ پر, نبی کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.